بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ان دوستوں کو آج میں اپنے سینے کا خاص راز بتاتی ہوں۔ آپ سب دل تھام کر بیٹھیے گا اور سنیے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً اسے پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اچانک جو دولت کا طوفان میرے پاس آ گیا وہ کہاں سے آ گیا؟ آج کا میرا وظیفہ ایک خاص تسبیح کا وظیفہ ہے جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو۔ آپ کے پاس جو دولت کی کمی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ جو تنگ دستی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ تو سبھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں پلک جھپکتے میں سنور جاتی ہے، اس کے ہر بگڑے کام غیب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت و شفقت نازل فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور بندوں کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے، اور پھر اس بندے کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلدی پورا فرما دیتا ہے۔ اگر رزق کے حوالے سے کوئی تنگی ہے یا پریشانی ہے تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیروں رزق اور دولت اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو جمعے والے دن کریں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اب میں وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں اور کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی عطا کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، اسے نام لے کر پکارتا ہے اور پھر حکم جاری کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ اور میرے اس بندے کی ہر حاجات کو پوری کر دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو۔ یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، جلدی سے جاؤ اور میری غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، جب رب کی ذات تم کو دینے کے لیے تیار ہے تو پھر تم لوگ لینے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین کرام، میں اس خاص ویڈیو میں اپنے تمام بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں اور بیٹیاں ایسی بھی موجود ہوں گی کہ جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے، وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نوکری تو ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتے اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرض دار ہیں، پریشان ہیں کہ قرض سے کیسے نجات پائیں۔ میاں بیوی ہیں تو لیکن ان میں محبت کی کمی ہے، یا پھر کسی دوسرے سے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں۔ اگر بے اولاد ہیں اور اولاد چاہتے ہیں، یا پھر اولاد ہے تو نافرمان ہے یا نافرمان شوہر ہے، گھر میں ساس اور نند کا مسئلہ ہے، غرض آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کیجئے۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
ادائیگی کے اعتبار سے تو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری اور رحمان کے نزدیک انتہائی محبوب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے اللہ رب العزت کی پسندیدہ کلام کے بارے میں مطلع نہ کر دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ کریم کا پسندیدہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو یا جو دشمن سے برسر پیکار ہونے سے ڈرتا ہو وہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے اپنے لیے رحمتیں، بخشش اور مغفرت اور ڈھیروں رزق مانگ لیا جائے۔ یہ تسبیح یا وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ آئیے جو لوگ اپنے گھروں سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرے میں اچھا مقام چاہتے ہیں، دوستوں، رشتہ داروں یا خاندان، عزیزوں اور پوری برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ آپ کو صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ کے لیے رستے میں آنے والی تمام مشکلات، دکھوں، تکالیف اور پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں اور یہ زیادہ مشکل وظیفہ نہیں ہے، بہت آسان عمل ہے، لیکن آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں اور ان کو پڑھنے کا اور اس کو عمل کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز میں پہلے 2 سنت ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد 2 فرض پڑھے جاتے ہیں۔ پہلے آپ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اگر مرد یہ وظیفہ کریں تو وہ باجماعت نماز ادا کریں۔ اس کے بعد آپ نے جہاں پر بھی 2 فرض ادا کیے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے اور اس کے بعد 33 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ والی سورت پڑھ لینے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ اللہ کا دوسرا صفاتی نام یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یاد رہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اس کو بھی اچھی طرح 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 33 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یا مقتدر یا
یا مقتدر، آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے انشاءاللہ جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بدقسمتی کے تالے کھل جائیں گے، غیبی مدد ہوگی۔ ایک تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، پھر آپ کو اتنا نواز دے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی تمام جائز حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین الہ آمین۔ سننے اور سنانے والے کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔